السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا علم بدیع، اس میں جو ہے ہم نے لفظی خوبیاں کی، معنوی خوبیاں کی، لفظ و نشر کیا، تضاد کیا، حسن تعلیل کیے اور صنعت مراد النظیر۔ امید ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو یاد کیا ہوگا اور یہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے۔ آج جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ایہام۔ ایہام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہم میں ڈالنا، وہم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جسے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے۔ ایسے لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب کا اور دوسرے معنی بعید کا۔ سننے والا کا ذہن جو ہے وہ معنی قریب کی طرف جاتا ہے، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی مراد معنی بعید سے ہے۔ جیسے مومن کا یہ شعر دیکھیں، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اگر اس کے قریبی معنی ہم لیں تو وہ یہی ہے کہ ساری رات خدا کا نام لیتے رہے، اور محاورے کے معنی ہے بڑی مشکل سے، خدا خدا کر کے رات کاٹنا یعنی بڑی مشکل سے۔ یہ معنی بعید ہے اور شاعر کا مقصد بھی یہی ہے۔ ابتدائی دور میں شاعروں نے اس صنعت کو خوب برتا تھا، بلکہ ہمارے ہاں ایک پوری جو ہے صنعت تحریک ایام گوئی جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں جو ہے اردو ادب میں جو ہے تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے شاعروں کے ہاں جو ہے اس چیز کو خوب برتا گیا، بلکہ بعض شاعروں نے تو اسے مستقل فن بنا لیا۔ پھر میر سودا کے دور میں اس تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تحریک ایام گوئی تھی۔ مثلا میر نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ ایہام کے بغیر بھی شاعری دلکش ہو سکتی ہے۔ دیکھیے میر کا یہ شعر، کیا جانیے دل کو کھینچے ہیں کیوں شعر میر کے، کچھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں۔ مطلب میر کہتے ہیں کہ میرے شعر جو ہے جانے کیوں دل کو کھینچتے ہیں، کیونکہ میں نے کوئی انوکھی بات بھی نہیں کی اور میں نے ایہام گوئی بھی جو ہے اس میں استعمال نہیں کی، لیکن اس کے باوجود میرے شعر جو ہیں وہ بڑے دلکش ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ اس کی مثالیں جو ہیں آپ 1 سے 2 جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم سے بے کل سے وعدہ فرداں، بات کرتے ہو تم قیامت کی۔ کل کے معنی جو ہے اس میں آنے والا دن اور چین، اس طرح فردہ کے معنی کل اور قیامت کے معنی حشر۔ اس میں بھی جو ہے انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں ایہام کا استعمال کیا ہے۔ اس کے عارض کو دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ عارضی لفظ جو ہے اس میں ایہام ہے، کیونکہ عارض کے معنی رخسار کے ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایہام جو ہے کے بعد اگلی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے تجنیس تام۔ کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تلفظ یا املا دونوں میں مشابہت رکھتے ہوں اور معنی میں مختلف ہوں، مطلب دیکھنے میں جو ہے وہ ایک جیسے ہوں لیکن جو ہے معنی جو ہے ان کے مختلف ہوں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجنیس تام۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تجنیس تام جب دو لفظ حروف کی تعداد، ترتیب اور اعراب کے لحاظ سے بالکل یکساں ہوں اور معنی مختلف ہوں تو اسے ہم تجنیس تام کہتے ہیں۔ مثلا ڈالی بمعنی شاخ، ڈالنا سے ماضی۔ اس کی مثالیں دیکھیے، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اب دیکھیں ڈالی اور ڈالی، پہلے میں نگاہ ڈالی، ڈالی کا مطلب اس کے بعد دوسرے میں دیکھیں شاخ، اس میں جو لفظ ڈالی ہے وہ تجنیس تام ہے۔ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ لڑائی اور لڑائی دونوں جو ہیں وہ اس میں تجنیس تام ہیں۔ اس میں بھی آپ کم سے کم 2 سے 3 جو ہے مثالیں جو ہیں اس میں یاد کریں گے۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ ایک چیز جو ہے جب دونوں لفظ اسم ہوں، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو، تو تجنیس مماثل کہتے ہیں، یعنی ان میں مماثلت ہے۔ جب ایک اسم ہو دوسرا فعل تو اسے تجنیس مستثنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تجنیس مرکب۔ کلام میں دو ایسے الفاظ لانا، ہم نے جو پیچھے پڑھا کہ اس میں تجنیس کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے تجنیس تام کی اور اب ہمارے پاس ہے تجنیس مرکب۔ کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جو بالحاظ حروف و تلفظ یکساں ہوں، ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب، تو اسے تجنیس مرکب کہتے ہیں۔ کہا جی نے مجھے یہ ہجر کی رات،
یقین ہے صبح تک دے گی نہ جینا۔ تجنیس مرفوع، جب ایک لفظ کسی دوسرے لفظ سے مرکب ہو کر یکساں معلوم ہو تو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ اس کے بعد تجنیس خطی ہے، جب الفاظ صورت میں یکساں ہوں لیکن حرکات و سکنات اور نقطوں میں فرق ہو تو اسے ہم تجنیس خطی کہتے ہیں، مثلاً خرابہ اور خزانہ، عسرت اور عشرت، خلوت اور جلوت۔ اس کے بعد ہے تجنیس محرف، جب حرکات و سکنات میں فرق ہو، گلے سے لگتے ہی جتنے گل تھے بھول گئے، جتنے گلے تھے بھول گئے، ورنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے۔ اب گلے اور گلے یہ دونوں جو ہیں آپس میں تجنیس ہیں۔ تجنیس زائد و ناقص، جب دو ایسے لفظ آئیں جن میں سے ایک میں دوسرے کی نسبت ایک حرف شروع یا آخر یا درمیان میں زائد ہو، جیسے زور اور زر، کو، شکوہ، بات اور نبات، یہ سارے کیا ہیں؟ تجنیس زائد و ناقص ہیں۔ اس کے بعد ہے تجنیس مزارع، جب دونوں لفظوں میں ایک حرف کا اختلاف ہو لیکن دو قریب المخرج ہوں، یعنی پڑھنے میں ایک سے معلوم ہو، جیسے حال اور حال، لال اور لال، تو یہ تجنیس مزارع ہے۔ اس کے بعد آخری جو قسم ہمارے پاس تجنیس کی ہے وہ ہے تجنیس قلب، جب حروف کی ترتیب ایک دوسرے کے برعکس ہو، جیسے بارش اور شراب، کمال اور کلام، قرابت اور رقابت، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تجنیس قلب کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی علم بدیع میں ہمارے پاس ہے صنعت ترسیع۔ ترسیع میں شعر کے دونوں مصرعوں کے الفاظ باہم متوازن اور حروف و قافیہ کے اعتبار سے مساوی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں، بہت آسان ہے۔ لاکھ لگاؤ ایک چرانا نگاہ کا، لاکھ بناؤ ایک بگڑنا آتاب کا، بہاریں عجب اور فضائیں عجب، صدائیں عجب اور ہوائیں عجب، تیری تاخیر ہو گئی آخر، میری تقدیر سو گئی آخر، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا۔ علم بدیع میں اب ہمارے پاس 8ویں اور آخری صنف جو ہے وہ ہے تلمیع۔ تلمیع جو ہے آپ نے ایف اے میں بھی اس کو پڑھا ہوا ہے۔ تلمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام میں کسی مشہور واقعے، قصے، کہانی، آیت، قرآن کریم یا کسی فن کی اصطلاح کی طرف لفظ یا دو لفظوں میں اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تلمیع کہلاتا ہے۔ مثلاً آتشِ نمرود سے وہ واقعہ مراد ہے جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ گل و گلزار بن گئی تھی۔ اس طرح سے چاہے یوسف، دارالرسن، آئینہ اسکندر وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تلمیحات ہیں۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ جتنی آپ یاد کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، آسان سی ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، کیا کیا خضر نے اسکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، غالب کا بڑا مشہور شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ اقبال نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیز طالبات، یہ آپ کا جو ہے علم بدیع بھی جو ہے آج اختتام پذیر ہوا۔ پہلے ہم نے ادبی و تنقیدی اصطلاحات کی اور آج علم بدیع جو ہے وہ ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے سلسلہ کلام جوڑیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔